السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے علم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، کہ علم کا ہماری زندگی میں کتنا زیادہ فائدہ ہے، علم کے ذریعے سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، علم ہمیں کیا دیتا ہے اور ہم علم سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ علم ٹھیک ہے، علم جو ہے، علم صرف کتابوں سے نہیں آتا، علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا، صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اصل علم وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، آپ کو زندگی گزارنے کا راستہ بتائے، کہ وہ علم ہوتا ہے علم۔ علم جو ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو علم جو ہے نا حاصل کریں، یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پتہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی علم حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ کچھ دے دو، ٹھیک ہے، بکس دے دو اور کہو کہ پڑھو، وہ پڑھ تو سکتا ہے، مگر اس چیز کو، جو چیز اس نے پڑھی ہے وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو علم بھی جو ہے نا یہی ہے، علم پڑھنے کو تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، علم حاصل کرنے کو تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کسی کو علم دیتے ہو، آپ اگر کسی جانور کو سکھاتے ہو تو مطلب کہ آپ اسے علم دیتے ہو، سکھاتے ہو، وہ سیکھ تو جاتا ہے اس چیز کا، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصل ہے کیا چیز۔ تو انسان کا بھی یہی ہے، اگر ہم کر لیں، دیکھ لیں کہ انسان جو ہے نا، علم پڑھنے سے علم نہیں آ جاتا، علم پڑھنے سے اور اس ساتھ ساتھ اس کو سیکھنے سے اور اس علم سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ حاصل کرنے سے علم آتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا علم کے معنی ہمیں سمجھ آئیں گے کہ علم جو ہے نا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے اور ہم علم سے کیا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اور علم جو ہے کتابوں سے نہیں آتا، استادوں سے بھی آتا ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے نا کہ علم کتابوں سے آتا، استادوں سے نہیں آتا، تو وہ بندہ اپنی ناکامی کی جو ہے نا سیڑھی پہ قدم رکھ لیتا ہے، کیونکہ علم دیتا استاد ہے، اور علم دینے سے اور سکھاتا بھی استاد ہے۔ تو اگر استاد نہیں ہے نا تو کتابوں سے سیکھا ہوا علم بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز ہے نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، ہماری عقل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا یہ کیا چیز ہے۔ ہر وہ چیز ہماری عقل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہماری عقل بتاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور ہمیں ہماری عقل ہی سمجھاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ لیکن یہ جو عقل، خود عقل ہے نا، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کو عقل ہے کہتے ہیں۔ تو عقل جو ہے نا ادب کا محتاج ہے۔ ہم عقل کو جو ہے نا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے نا اس کا یوز کرتے ہیں، کس طرح سے کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ عقل جو ہے نا ہمارے ادب کا محتاج ہوتا ہے۔ اور ادب وہی ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہو کہ کس موقع پر کیا کہنا ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا ادب کے دائرے میں آتی ہے، اور یہ عقل ادب سے آتا ہے۔ تعلیم حقائق کو سیکھنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی حقیقت رکھ دی گئی ہے، علم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف دیکھ لیں اور تسلیم کر لیں، نہیں، جو حقیقت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے نا، اس کو آپ سیکھیں، اس کے حقیقت کو کہ وہ ہے کیا چیز، بلکہ یہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ترتیب کا نام ہے۔ تعلیم جو ہے نا حقائق کو سیکھنے کا نام، حقائق مینس کہ آپ کے سامنے کوئی بات رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ بنا سوچے سمجھے اس حقیقت کو مان لو، اس کو کہو جی ہاں ٹھیک ہے، یہ علم نہیں ہے، بلکہ علم پتہ ہے کیا ہے، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دماغ کے جو اندر دماغ ایک بات ہے، عقل ہے ہماری، یہ جو ہے نا ہمارے دماغ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ کون علم دیتا ہے؟ تعلیم دیتی ہے۔ تعلیم سے ہی ہمارا دماغ جو ہے نا گرو کرتا ہے، ہمارا دماغ بڑھتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جو کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے، یہ جو حقیقت ہمیں بتائی گئی ہے، اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، علم دیتا ہے۔ اور علم جو ہے نا ہمارے ذہن پر ایک بہت اچھا امپیکٹ دیتا ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جو ہے نا کافی بہتر بناتا ہے۔ اور علم سے بڑھ کر اس دنیا میں اور میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں ہماری عقل کو سلجھانے میں اور ہمارے ادب اور عقل دونوں کو سمجھنے میں اور ہمارے ان دونوں چیزوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، یہ دونوں چیزوں کو علم۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو،
شکر ادا کرو کہ اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا دیا. ٹھیک ہے. آپ کسی انسان سے کوئی بات کرتے ہو, اگر دیکھیں اگر وہ انسان آپ میں انٹرسٹڈ ہو رہا ہے, آپ کی بات میں انٹرسٹڈ ہو رہا ہے, آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے اور آپ کی بات جو ہے نا فالو کر رہا ہے آپ پر, تو کبھی بھی خود پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا بلکہ شکرانے کے نفل ادا کریں, اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے میرے عیبوں کو چھپا کر مجھے لوگوں کے سامنے معزز بنا دیا. اور دیکھ لوگ جو ہے میری بات سن رہے ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں, لوگ میری بات سے متاثر ہو رہے ہیں, ان پر میری بات کا جو ہے نا کوئی اثر ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور جو تکبر ہے نا, تکبر انسان کو جو ہے نا مار دیتا ہے. تکبر انسان کو, اگر انسان تکبر کرنے پہ آ جاتا ہے نا تو انسان جو ہے نا 100 پہ گیا ہوا دوبارہ 0 پر آ جاتا ہے, اور 0 سے دوبارہ پھر اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو تکبر زندگی میں کبھی بھی نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کوئی انسان آپ کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے, کوئی انسان جو ہے نا آپ سے جو ہے نا لگاؤ رکھ رہا ہے, آپ کی باتوں کا ان پر اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. محمد چینل کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.